بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 122 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تصویر المعنی المراد کا بیان پڑھیں گے۔ یہ کنایہ کی ہی ایک قسم ہے، تصویر المعنی المراد۔ اس کی آج تفصیل پڑھیں گے۔ تصویر المعنی المراد بالصورة المحسوسة، وتصویر المعنی المراد بالصورة المحسوسة من هذا القبیل، وذلك باب واسع في أشعار العرب وخطبهم، والقرآن العظيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مشحون به، نحو قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، شبه الشيطان برئيس قطاع الطريق حيث ينادي أصحابه فيقول تعال من هذه الجهة وادخل من تلك الجهة، وقوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وقوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، شبه إعراضهم عن تدبر الآيات بمن غلت يداه وبني حواليه سدا من كل جهة فلم يستطع النظر أصلا، وقوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني اجمع خاطرك ودع الاضطراب وقلق البال، ونذير ذلك في العرف أنه إذا أراد أن يبين شجاعة رجل يشير بالسيف أنه يضرب إلى هذه الجهة ويضرب إلى تلك الجهة، وليس مقصوده إلا بيان غلبته أهل الآفاق بصفة الشجاعة، ولو لم يأخذ السيف بيده مرة من الدار، أو يقولون فلان يقول لا أرى أحدا على وجه الأرض يبارزني، أو يقول فلان يفعل كذا وكذا، ويشيرون بهيئة أهل المبارزة وقت مغالبة الخصم، ولو لم يصدر عنه هذا القول قط، ولم يفعل هذا الفعل أصلا، أو يقولون فلان خنقني ونزال لقمة من فمي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ معنی مقصود کو محسوس کی صورت میں پیش کرنا اسی کے قبیل سے ہے، یعنی کنایہ کے قبیل سے ہے۔ وذالک باب واسع، اور یہ ایسا باب ہے جو عرب کے اشعار اور خطبات میں پھیلا ہوا ہے۔ والقرآن العظیم و سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن عظیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے پر ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال، تو یہاں پر اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دیے، چوروں کے سرغنہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس کو، شیطان کو، جس وقت وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اس طرف سے آ جاؤ اور اس طرف سے گھس پڑو، وادخل من تلک الجہہ، وقوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، اور ہم نے یقیناً ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، اور آیات میں غور و فکر سے ان کے اعراض کرنے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی جس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے ہوں، یا جس کے ارد گرد ہر طرف سے دیوار کھڑی کر دی گئی ہو، جس کی وجہ سے وہ بالکل نہ دیکھ سکتا ہو۔ فلم یستطع اصلا، وہ بالکل نہ دیکھ سکتا ہو۔ وقولہ تعالی واضمم الیک جناحک من الرہب، اور چوتھی مثال واضمم الیک جناحک، اور خوف کے واسطے اپنے ہاتھ اپنے سے ملا لینا، یعنی اپنے گریبان اور بغل سے ملا لینا، یعنی اپنے قلب کو تشویش سے محفوظ رکھنا۔ وَنَذِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ، اور اس کی مثال جو ہے عرف کے اندر، فی العرف، وَنَذِيرُ ذَلِكَ فِي الْعُرف، عرف کے اندر اس کی مثال جو ہے وہ محاورتاً اس کی نظیر یہ ہے کہ لوگ جب کسی شخص کی بہادری کو بیان کرتے ہیں تو تلوار سے اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح اور اس طرح مارتا ہے، جبکہ صفت شجاعت میں وہ پورے عالم کے لوگوں پر اس شخص کی فوقیت کے سوا کچھ مقصود نہیں ہوتا۔ ولیس مقصود الا بیان غلبتی علی الافاق بصفت الشجاع، اگرچہ اس شخص نے پوری عمر ایک بار بھی اپنے ہاتھ میں تلوار نہ لی۔ ولو لم یاخذ السیف بیدہ مرۃ من الدار، او یقولون، یا پھر یہ کہ لوگ کہتے ہیں، اسی طرح کہتے ہیں فلاں شخص کا کہنا ہے کہ وہ روئے زمین پر مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو مجھ سے مقابلہ کر سکے، او یقولون فلان یفعل کذا و کذا، یا اسی طرح کہتے ہیں فلاں شخص
فلاں اس طرح کرتا ہے، اور یہ جملہ کہتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں یشیرون بہیئت اہل المبارزہ، اشارہ کرتے ہیں حریف کی مغلوبیت کے وقت لڑائی والوں کی حیت سے. وَلَوْ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلُ قَطُّ، چاہے اس شخص نے یہ کام نہ کیا ہو اور یہ بات اس سے صادر نہ ہوئی ہو. وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا الْفِعْلُ أَصْلًا، یا اس سے یہ کام بالکل اس نے یہ کام نہ کیا ہو. او یقولون فلان خنقنی ونزع اللقمۃ من فمی، فلاں نے میرا گلا گونٹ دیا اور میرا منہ سے لقمہ نکال لیا. ومن هذا القبیل تصویر المعنى المراد، تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کنایے کی ہی ایک قسم تصویر المعنى المراد کو بیان کر رہے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے تصویر المعنى المراد کا؟ کنایہ کا تو ہم نے پڑھ لیا، یہ اسی کی ایک قسم ہے. تو کہتے ہیں ایک مفہوم، ایک ذہنی اور معنوی چیز کو محسوس اور مشاہد چیز کی شکل میں اس انداز سے پیش کرنا کہ اس میں حرکت اور زندگی کے آثار نظر آنے لگیں، یا پھر کم از کم ایک مجسم حیت کا تصور قائم ہو جائے. یعنی ایک معنوی چیز ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی ایسا وہ جو ہے تصور ہی نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے وہ ایک ایسے انداز سے پیش کریں کہ اس کے اندر زندگی اور حرکت کے آثار نظر آنے لگے، یا پھر کم از کم مجسم حیت کا تصور دماغ میں آ جائے. اس کو تصویر المعنى المراد کہا جاتا ہے. اس کی مثالیں، جیسے نمبر 1 پہلی مثال یہ ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا تو اس کے بعد جب مہلت مانگی اس نے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی بے نیازی سے اس کو یہ فرمایا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، آگے فرمایا مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جماعت کا کوئی ایک بااختیار لیڈر، یوں سمجھیے اس کو اس مثال سے کہ کسی عظیم لشکر کا ایک جرنل جو اپنے سواروں کو، اپنے ماتحتوں کو کسی پر حملے کے لیے بڑے زور و شور سے للکار رہا ہے، تو شیطان کے اختیارات اور اس کی وسوسہ اندازی کو، جو ایک غیر محسوس چیزیں ہیں، محسوس نہیں ہے، ان کو ایک محسوس اور مشاہد شکل میں پیش کیا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو ہے تصویر المعنی مراد کی پہلی مثال ہے. دوسری اور تیسری مثال جو ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مشرکین ایمان سے محروم ہیں اور دلائل و معجزات کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتے. ان میں سے پہلی آیت ہے انا جعلنا فی اعناقہم، یعنی آپ کے سامنے کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں اور گردن میں طوق و سلاسل ہیں، جس کی وجہ سے وہ جکڑے ہوئے ہیں، لہذا سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر گردن گما سکتے ہیں. بس قدر فاصلے پر سامنے جو کچھ ہے وہی نظر آ سکتا ہے، اس سے آگے ان کو نظر نہیں آ سکتا. دوسری آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں کسی چار دیواری میں ایسے محصور کر دیا گیا ہے کہ باہر کی کوئی چیز انہیں نظر نہیں آ رہی. گویا دوسری آیت میں پہلی تمثیل کی تکمیل ہے کہ چار دیواری میں محصور شخص تو سامنے کے مناظر بھی نہیں دیکھ سکتا. گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے ہزاروں دلائل اور معجزات ہونے کے باوجود بھی مشرکین کا توحید اور رسالت کی تصدیق نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے طوق و سلاسل میں مقید اور چار دیواری میں محصور شخص کا بہت سے واقعی مشاہدات کے دیدار سے محروم رہ جانا. تو اس کو اس سے مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، اور اس کو جو ہے وہ محسوس اور جو ہے اس انداز میں پیش کیا ہے، مشاہد کی شکل میں پیش کیا ہے. تو جو مشرکین کے ان جذبات کو، اور جس کی وجہ سے وہ ان کی رسالت کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو یہ دوسری اور تیسری مثال ہے تصویر المعنی المراد کی. چوتھی مثال ہاتھ کے لیے کنایہ کے طور پر جو جناح کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ. اب یہاں جو ہے جناح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو آیت کا مقصد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن رہنے کی تلقین کرنا ہے.
قلبی اطمینان جو ہے وہ ایک معنوی چیز ہے جس کے لیے دست و بازو رکھنے کی مخصوص تعبیر اختیار کی گئی ہے. تو یہ چوتھی مثال جو ہے وہ تصویر المعنی المراد کی ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تصویر المعنی المراد اور اس کی مثالوں کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ تصویر المعنی المراد کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر دو، دوسری مثال میں پیش کی گئی آیت کریمہ انا جعلنا فی اعناقہم، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کو ذرا آپ نے کمنٹ باکس میں واضح کرنا ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں مصنف اور کیوں اس آیت کو ذکر کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.